الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سماء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے بے شمار اور انگنت نعمتیں ہمارے پاس موجود ہے. بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ سید الرسل خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں اور دوستو اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجرات کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، لہذا اگر کبھی تعلقات میں بگاڑ آ جائے اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے. حضرات، اس آیت میں اہل ایمان کے درمیان جو رشتہ داری پائی جاتی ہے، اس رشتہ داری کو اخوت اور بھائی چارگی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک مومن کا دوسرے مومن سے جو تعلق ہوتا ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن سے جو رشتہ داری ہوتی ہے، جو رشتہ ہوتا ہے، اس کو کتاب سنت میں سمجھانے کے لیے کئی مثالیں دی گئی ہیں. کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا رشتہ جو دوسرے مومن کے ساتھ ہوتا ہے اسے ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے اور کہا کہ جس طرح ایک بلڈنگ اور عمارت کی ہر اینٹ دوسرے اینٹ کے سے لگی ہوئی ہوتی ہے اور چمٹی ہوئی ہوتی ہے، ویسے ہی ایک مومن دوسرے مومن سے لگا ہوا، جڑا ہوا، ملا ہوا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے ساتھ، ایک مومن کا رشتہ دوسرے مومن کے ساتھ، ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن کے ساتھ عمارت کی اینٹوں جیسا ہوتا ہے کہ عمارت کی ہر اینٹ جیسے دوسرے اینٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ویسے ہی اہل ایمان کے درمیان بھی ایسی ہی الفت، محبت اور تعلقات میں گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے. کہیں مومنوں کو اس تعلق کو، مومن کے اس تعلق کو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے کہ جسم کے کئی اعضاء ہوتے ہیں، یہ سارے اہل ایمان کو ایک جسم کے کئی اعضاء ہیں، یہ جتنے اہل ایمان ہیں وہ ایک جسم کے کئی اعضاء ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. اہل ایمان کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کو چاہنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں
ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ کہا کہ اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جسم کے ایک حصے میں اگر درد ہوتا ہے اس تکلیف کو سارا بدن محسوس کرتا ہے، رات میں نیند نہیں آتی اور سارا بدن جاگ کر کے گزارتا ہے۔ کہا کہ اہل ایمان کا رشتہ ایسے ہی جسم واحد کی طرح ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل ایمان کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئینے سے تشبیہ دی اور کہا المؤمن مراۃ المؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ اور آج کے میرے خطبے کا موضوع یہی حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مومن کے لیے آئینے کے مانند قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر کئی گہرے معنی موجود ہیں، اس حدیث کے اندر اتنے گہرے مفاہیم ہیں کہ اس حدیث کا شمار جوامع الکلم میں ہوتا ہے۔ جوامع الکلم یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلاحیت بخشی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کیا کرتے تھے، کہنے کے لیے، سننے کے لیے، لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مختصر ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مختصر ہوتی ہیں، مگر ان مختصر احادیث میں معانی اور مفاہیم کے سمندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ حدیث بھی انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ ہمارے تعلقات آپس میں کیسی ہونی چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص کا ایک دوسرے سے سلوک کیسا ہونا چاہیے، دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلیقہ کیسا ہونا چاہیے، تواصی بالحق کا فریضہ کیسے ادا کرنا چاہیے، بہت سارے گہرے معانی یہ حدیث اپنے اندر رکھتی ہے۔ آج کے خطبے میں اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کے مانند ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے آئینے کی صفت ہے کہ آئینہ صاف ہوتا ہے، آئینہ شفاف ہوتا ہے۔ مومن کو جو مومن کا آئینہ قرار دیا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ پاک دل ہو، اس کا دل پاک اور صاف ہو، پاک باز ہو، اپنے دل میں کینہ کپٹ نہ پالے، اپنے دل میں حسد کو نہ رکھے، اپنے دل میں بغض و حسد جیسے جذبات نہ رکھے، اپنے دل میں نفرت جیسے جذبات نہ رکھے۔ مومن کے لیے آئینہ ہی مطلب یہ ہوا کہ اپنے دل کو دوسروں کے حق میں آئینے کے مانند صاف رکھو۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اے پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ اچھی بات کہا کریں، اور شیطان جو ہے یہ وسوسے میں ڈالتا ہے۔ شیطان دیکھیے ہم میں سے ہر شخص کو دوسروں سے جدا کرتا ہے، دور کرتا ہے، وسوسے ڈال کر، غلط فہمیاں ڈال کر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی اختلافات ہوتے ہیں، جب بھی لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہاں غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ شیطان نے میرے دل میں آپ کے سلسلے میں کچھ وسوسے ڈالے، آپ کے دل میں میرے سلسلے میں کچھ وسوسے ڈالے، میں اپنی جگہ آپ کو میرا بڑا دشمن سمجھنے لگا اور آپ مجھے اپنی جگہ مجھ کو بڑا دشمن سمجھنے لگے۔ حالانکہ بات ویسی نہیں ہوتی ہے، بات ویسی نہیں ہوتی ہے۔
جیسا میں سمجھ رہا ہوں بات ویسی نہیں ہوتی ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں، غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ شیطان وسوسے ڈال کر ہمارے دل کے آئینے کو مقدر کر دیتا ہے۔ ہمارا دل جو آئینے کی مانند صاف اور شفاف ہونا چاہیے وہ میلا ہو جاتا ہے، میل کچیل اس میں بیٹھ جاتا ہے، اس میں گندگی بس جاتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ آئینہ کسی بھی چیز کی صحیح تصویر اس وقت بتاتا ہے، آئینہ کسی بھی چیز کی صحیح تصویر اس وقت بتاتا ہے جب آئینہ صاف ہو۔ آئینے میں میل کچیل جم جائے، آئینے میں دھول جم جائے، آئینہ کسی بھی چیز کی سچی تصویر نہیں دکھا سکتا۔ ویسے ہی اگر دل کے آئینے میں ہم نے عداوتیں پال رکھی ہیں، دل کے آئینے میں ہم نے نفرتیں پال رکھی ہیں، حسد کے جذبات ہمارے دل میں بھرے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتے۔ دوسروں کے ساتھ وہی شخص انصاف کر سکتا ہے جو اپنے دل کو آئینے کی مانند صاف رکھتا ہے، جو یہ کہہ سکتا ہو کہ یہ سینہ سینہ ہے، یہ سینہ سینہ ہے، دل مثل آئینہ ہے۔ تو حضرات پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ قرار دیا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو دوسرے کے سلسلے میں آئینے کے مانند صاف رکھنا چاہیے، شفاف رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا ہے، دیکھیے میں اگر یہ جاننا چاہوں کہ میرے اندر کیا عیب ہے، میں اگر یہ جاننا چاہوں کہ میرے اندر کیا خامی ہے، مجھے معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں آئینے کے سامنے جا کے نہ کھڑا ہو جاؤں۔ جب تک میں آئینے کے سامنے نہیں کھڑا ہوں گا مجھے یہ خبر نہیں ہو سکتی کہ کہاں کوئی داغ لگا ہوا ہے، کہاں کوئی دھبا لگا ہوا ہے۔ یہاں جب میں آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہوں تب آئینہ بتاتا ہے کہ یہاں یہ داغ ہے دیکھو، یہاں ایک دھبا ہے دیکھو، یہاں ایک عیب ہے دیکھو، یہاں ایک کمزوری ہے تمہارے اندر دیکھو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ خود کو بہت صحیح سمجھتا ہے۔ یہ ہمارے نفس کا شر ہے، یہ ہمارے نفس کا شر ہے۔ میں اپنے آپ کو ہمیشہ فرشتہ سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو ہمیشہ سچا اور اچھا سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو سب سے سیدھا سمجھتا ہوں۔ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا کوتاہی ہے، میرے اندر کیا نقص ہے، میرے اندر کیا عیب ہے، میرے اندر کیا کمزوری ہے، یہ تبھی معلوم ہوگا جب میں جا کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے نفس کے اندر کیا کمی ہے، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے نفس کے اندر کیا کوتاہی ہے، اپنے دوسرے مومن بھائی جو تمہارے خیر خواہ ہوتے ہیں، تمہارے ہمدرد ہوتے ہیں، کبھی اپنے بارے میں ان سے بھی رائے لے لیا کرو کہ میں کیسا ہوں، میری گفتگو کیسی ہے، میری بول چال کیسی ہے، میرا رویہ کیسا ہے، میرا سلوک کیسا ہے، میرے معاملات کیسے ہیں۔ میری کمزوری مجھے دکھے گی نہیں، میری کمزوری میرا آئینہ دکھائے گا، اور آئینہ ہے میرے دوسرے مسلمان بھائی، دوسرے مومن بھائی۔ مجھے چاہیے کہ میں خود اپنے آپ کو اس آئینے کے سامنے پیش کر دوں اور پوچھوں کہ بتاؤ کہ کہاں میرے اندر کمی ہے، بتاؤ کہ کہاں میرے اندر کمزوری ہے، بتاؤ کہ میرے اندر کہاں نقص اور کمی ہے۔ ورنہ یاد رکھیے انسانی مزاج، جیسا کہ ہم نے کہا انسانی مزاج کی یہ کمزوری ہے کہ انسان جلدی اپنی کمزوری کو نہیں مانتا، انسان جلدی اپنی غلطی کو نہیں مانتا، انسان اپنی پارسائی آپ بیان کرنے لگتا ہے، اپنی بے گناہی کی گواہی آپ دینے لگتا ہے۔ قرآن نے اس کردار کو پسند نہیں کیا ہے، قرآن نے اس کردار کو پسند نہیں کیا۔ قرآن نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ قرآن نے کہا کہ اپنی پاک دامنی کی گواہی آپ نہ دیا کرو، اپنی پارسائی کی گواہی اپنے آپ نہ سنایا کرو، اپنے آپ کو پاک باز نہ بتایا کرو۔ ہوا اعلم بمن اتقى،
تمہارا رب جانتا ہے کہ کون واقعی میں متقی ہے، تمہارا رب جانتا ہے کہ کون پاک باز ہے، تمہارا رب جانتا ہے کہ کون پاک اور صاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیے، اصلاح نفس کا پہلا زینہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے پیش کر دیں، یعنی دوسرے مسلمان بھائی کے سامنے پیش کر کے ان کی گواہی اپنے حق میں لو۔ وہ بتائیں گے کہ کہاں کمی ہے، وہ بتائیں گے کہ تمہارے اندر کہاں کمزوری ہے، تمہاری گفتگو کیسی ہے، تمہارے معاملات کیسے ہیں۔ حضرات، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو جو مومن کا آئینہ قرار دیا ہے، اس سے ایک معنی اور مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ صرف آپ کا داغ اور دھبا بتاتا ہے۔ آئینہ صرف آپ کا داغ اور دھبا نہیں دکھاتا، آئینہ آپ کی خوبیاں بھی دکھاتا ہے۔ آئینہ صرف آپ کی کمزوریاں بیان نہیں کرتا، بلکہ آپ کے اندر کیا خوبی ہے، کیا حسن ہے، آپ کے اندر یہ بھی آئینہ بتلاتا ہے۔ آپ کے لباس آپ پہ کیسے جچ رہا ہے، یہ بھی آئینہ بتلاتا ہے۔ آپ کے اوپر یہ رنگ کیسا لگ رہا ہے، یہ بھی آئینہ بتلاتا ہے۔ آئینہ جہاں خامیاں اور کوتاہیاں ان کی نشاندہی کرتا ہے، وہیں آئینہ آپ کی خوبیوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری نظر جہاں دوسروں کی خامی اور کمزوری پر ہوتی ہے، وہیں دوسروں کی خوبیوں پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہمیشہ اپنی نظر تو اپنی خوبیوں پر اور دوسروں کی خامیوں اور کمزوریوں پر ہوتی ہے۔ میری نظر ہمیشہ میری خوبیوں پر رہتی ہے، اور جب دوسروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ہمیشہ دوسروں کی کمیاں اور کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ انصاف تو یہ ہے، انصاف تو یہ ہے کہ مجھے جہاں میری خوبیاں نظر آ رہی ہے، خوبیوں سے پہلے مجھے خود میری خامیاں نظر آنی چاہیے، اور جہاں آپ کی خامیاں نظر آ رہی ہیں، آپ کی خامیوں سے پہلے مجھے آپ کی اچھائیاں نظر آنی چاہیے۔ میرے دوست ہوتے ہیں، ہمارے جو دوست ہوتے ہیں، دوست کی کوئی کمی ہمیں کمی نظر نہیں لگتی، کمی نظر نہیں آتی۔ دوست کی ہمیشہ ہمیں اچھائیاں نظر آتی ہے، اور ہمارا جو مخالف اور دشمن ہوتا ہے، اس کی خوبی ہمیں خوبی نہیں معلوم ہوتی، دشمن کی ہمیشہ کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ مومنانہ کردار نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ دشمن کے اندر بھی خوبی ہے تو اس کی گواہی دو، مانو کہ یہ دشمن ہے میرا ہے، یہ دشمن ہے، صحیح میرا دشمن ہے، مخالف ہے میرا، مگر یہ خوبی اس کے اندر موجود ہے۔ اور انصاف یہ ہے کہ میرا دوست ہے صحیح، اس کے اندر کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، اسے میں تسلیم کروں، یہ میرا دوست ہے صحیح، لیکن اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ کمزوری ہے۔ قرآن نے یہ تعلیم دیتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ ایمان والو ہمیشہ انصاف کی گواہی دینے والے بنو، انصاف کے علمبردار بنو، اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ اکبر، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے کہا کہ اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے۔ انصاف کی یہ گواہی تمہیں اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے۔ اور دشمن کے سلسلے میں کہا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی دشمن کی دشمنی تمہیں ظلم کرنے پر آمادہ نہ کرے، دشمن کی دشمنی کی وجہ سے اس پر ظلم نہ کرو، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ تم تقوی میں کہاں کھڑے ہوئے ہو، تمہارے اندر کتنا تقوی ہے، تم اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہو، یہ تبھی معلوم ہوگا جب تم دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو گے۔ دشمن کے ساتھ تمہارا سلوک تمہیں بتائے گا کہ تم کتنے اچھے ہو، کتنے سچے ہو، اور دشمن کے ساتھ تمہارا انصاف بتائے گا کہ تم اللہ سے کتنے ڈرنے والے ہو، تم کتنے متقی ہو۔ حضرات، مومن کا جو آئینہ ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کی خوبی ہو یا کسی کی کمزوری ہو، جتنی ہے اتنی بتانا چاہیے۔ آئینے کی صفت ہے
آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں کمزوری جتنی ہے اتنی ہی بتاتا ہے، جتنی خوبی ہے اتنی ہی بتاتا ہے آئینہ۔ ویسے ہی جب مومن کا آئینہ ہے، کمی ہو، کمزوری ہو، کوتاہی ہو یا پھر خوبی ہو، کمال ہو، جمال ہو، بات جتنی ہے اتنی ہی بتانا چاہیے۔ غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، غلطیوں کو رنگ روغن لگا کر کے پیش کرنا، رائی کو پہاڑ بنانا، رتی کو ہتھی بنانا، یہ مومنانہ کردار نہیں ہو سکتا اور انصاف نہیں ہو سکتا۔ مومن ہمیشہ انصاف کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، دشمنوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ مومن سبوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ بات جتنی ہے اتنی ہی بتانا چاہیے، بات جتنی ہے اتنی ہی کہنا چاہیے، اس میں بڑھانا بھی غلط ہے اور اس میں گھٹانا بھی غلط ہے۔ اسی طرح سے حضرات، آئینے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آئینہ آپ کی کمزوری صرف آپ کو بتاتا ہے، آئینہ آپ کی کمزوری، آپ کی کمی صرف آپ کو بتاتا ہے۔ جب آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں اس نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں داغ ہے، کہاں کمی ہے، کہاں دھبا ہے۔ جب آپ ہٹ جاتے ہیں بعد میں کسی آنے والے کو آئینہ نہیں بتاتا کہ زید آیا تھا، بکر آیا تھا اور اس کے چہرے پہ اتنے داغ تھے، اس کے چہرے پہ اتنی کمیاں تھیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے سلسلے میں دوسروں کی کمزوری کو بیان کرنا ہو تو ڈائریکٹ ان کے سامنے بیان کرے، ناصحانہ انداز میں، خیر خواہی کے انداز میں، کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، آپ کے اندر یہ کوتاہی ہے۔ دوسروں کے سامنے بیان کرنا، پیٹھ پیچھے بیان کرنا، گلیوں میں ڈھنڈورا پیٹنا، یہ سب مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اور اسی کو شریعت نے غیبت قرار دیا ہے کہ دوسروں کی کمی کو، دوسروں کی کمزوری کو، دوسروں کی کوتاہیوں کو، دوسروں کی غلطیوں کو، اس کو مجلسوں میں بیان کرنا، پیٹھ پیچھے بیان کرنا، دوسروں کے سامنے بیان کرنا، اسی کو شریعت نے غیبت قرار دیا ہے، جو مردار بھائی کا گوشت کھانے کی مانند ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ کسی کی بھی کمزوری ہو اس کے سامنے ذکر کیجئے، اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کرنا یہ مومن کا کردار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے حضرات، آئینے سے جو ایک مومن کو تشبیہ دی گئی ہے اس کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ آئینہ صرف ہماری کمیوں اور کمزوریوں کو بتاتا ہے مگر ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کرتا۔ آئینہ ہماری کمزوریوں کو بتاتا ہے مگر ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کرتا۔ آئینہ کمی تو بتاتا ہے کہ یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے، مگر آئینہ کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ لہٰذا جب مومن کا آئینہ ہے، یہ غلط ہے کہ کسی کی کمزوری کو اس طرح بیان کیا جائے کہ بیچارے کو رسوائی ہو اور مجلس میں اس کی ذلت ہو، کسی کی کمی کو بتانا ہو، ایسے بتاؤ کہ اسے ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے خفت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے رسوا نہ ہونا پڑے۔ کسی کی کمزوری آپ دیکھ رہے ہیں، بلا کر کے تنہائی میں اسے سمجھا دیجیے، تنہائی میں بتائیے۔ بھری مجلسوں میں بول دینا، لوگوں کے سامنے بول دینا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے حق گوئی سے کام لیا ہے، یاد رکھو کسی کو رسوا کر کے آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، کسی کو ذلیل کر کے آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اصلاح اگر کرنا ہے، اصلاح ہمیشہ ہمدردی سے ہوتی ہے، خیر خواہی سے ہوتی ہے، کسی کو ذلیل کر کے کبھی اصلاح نہیں ہوا کرتا۔ بڑی مجلسوں میں بول دینا، لوگوں کے سامنے بول دینا، یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ مومنانہ صفت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی صحابی کی کوئی شکایت پہنچتی، آپ لوگوں کے سامنے نام لے کے نہیں بولا کرتے تھے، آپ لوگوں کے سامنے بڑی مجلس میں اس کا نام لے کر کے نہیں بولا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ منبر پر کھڑے ہوتے اور منبر پر کھڑے ہو کر کے کہتے کہ کیا بات ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے۔ نام نہیں لیتے تھے آپ، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کس نے یہ حرکت کی ہے، اور جس سے وہ حرکت ہوئی ہوتی تھی وہ سمجھ جاتا تھا کہ ہاں مجھے کو بولا جا رہا ہے، اور وہ اپنی اصلاح کر لیتا تھا۔ کسی کو رسوا کر کے،
کسی کو ذلیل کر کے ہم اصلاح نہیں کر سکتے. آئینہ کمزوری ضرور بتاتا ہے، آئینہ مگر کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرتا. اسی لیے صحابی رسول ابو درداء کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے من وعد اخاہ بالعلانیہ فقد شانہ، اور آگے فرماتے ومن عاد اخاہ سرا فقد زانہ، کہ جس نے اپنے بھائی کی بھری مجلس میں لوگوں کے سامنے نصیحت کی، سمجھو کہ اس نے اپنے بھائی کو نصیحت نہیں کی بلکہ اپنے بھائی کو ذلیل کیا، رسوا کیا. آج جس نے اپنے بھائی کو تنہائی میں بلا کر کے سمجھایا، تنہائی میں بلا کر کے نصیحت کی، یہ شخص ہے جس نے واقعتاً اچھا قدم اٹھایا ہے اور اچھی نصیحت کی ہے. تو یاد رکھو، آئینہ کمی بتاتا ہے، آئینہ کمزوری بتاتا ہے، آئینہ کبھی ذلیل نہیں کرتا، آئینہ کبھی رسوا نہیں کرتا. اس لیے کسی خطا کار کو، کسی گناہ گار کو کبھی ذلیل نہ کرو اور کسی غلط کار کو ذلیل نہ کرو. اصلاح اگر مقصد ہے تو تنہائی میں بلاؤ، تنہائی میں سمجھاؤ. ہاں اگر آپ کے سمجھانے سے وہ سمجھتا نہیں ہے، کسی ایسے شخص کو بتاؤ، کسی عالم کو بتاؤ، اس کے کسی رشتہ دار کو بتاؤ، خاندان کے کسی بڑے شخص کو بتاؤ کہ جس کی وہ بات سمجھانے سے وہ بات سمجھ جائے. اصلاح مقصد ہونا چاہیے، کسی کی رسوائی اور ذلیل مقصد نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے حضرات، آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ صرف ہمارا ظاہر بتاتا ہے، ہمارا باطن نہیں بتاتا. آئینہ صرف ہمارا ظاہر بتاتا ہے، آئینہ یہ بتاتا ہے کہ میرے چہرے میں کیا خوبیاں ہیں، آئینہ یہ بتاتا ہے کہ میرے چہرے میں کیا کمیاں ہیں، میرے لباس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں. آئینہ صرف ہمارے ظاہر کو بتاتا ہے، آئینہ یہ نہیں بتاتا کہ میرے دل میں کیا ہے. آئینہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میرا دل کالا ہے یا سفید ہے. آئینہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے دل میں خوشیاں ہیں یا غم ہے. آئینہ صرف میرے ظاہر کو بتاتا ہے، میرے باطن کو نہیں بتا سکتا. جب مومن کا آئینہ ہے، جب مومن کا آئینہ ہوتا ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں سے سلوک کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہمیشہ اس کے ظاہر کو دیکھ کر معاملہ کرنا چاہیے. ظاہر میں ہمارے ساتھ جیسے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کریں. لوگوں کے دلوں میں جھانکنے کی کسی کو حق نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں جھانکنے کی کسی کا اختیار نہیں ہے. شیطان یہی سے وسوسے ڈالتا ہے. کیسے؟ کہتا ہے کہ یہ شخص صرف ایکٹنگ کر رہا ہے، دل میں ہم سے بڑی نفرت کرتا ہے، دل میں ہم سے بڑا جلتا ہے، اپنے دل میں میرے لیے حسد رکھتا ہے. میرے بھائی، دل کی یہ حالت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ دل کی کیفیت کبھی ظاہر ہو جاتی ہے بعض علامتوں سے، بعض قرائن سے. اس کی بنیاد پر ہم احتیاط برت سکتے ہیں، لیکن کوئی علامت نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے، بس ہماری سوچ ہے، ہماری بدگمانی ہے، ہماری بدگمانی ہے، اور ہم نے اس کے لیے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ ہاں یہ دل میں ایسا ہے، یہ دل میں ایسا ہے. یہ کہنے کا کسی کو حق نہیں. دل کیسا ہے، دل میں انسان کیا رکھتا ہے، یہ علم بذات صدور کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ہم نے کافروں کی ایک بستی میں حملہ کیا، کئی لوگوں کا ہم نے قتل کیا. ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے جیسے ہی میں نے ہاتھ اٹھا لی اور جیسے ہی تلوار اٹھائی، اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اور میں سمجھا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے. تلوار میں نے اٹھا لی، ابھی تلوار چلے گی، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، میں نے تلوار چلا لی، اسے قتل کر ڈالا. سفر ختم ہوا، سفر سے واپس آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، سارا واقعہ بتایا. کہا کہ اللہ کے نبی، کافروں کی بستی میں ہم نے حملہ کیا، ایک کافر جو ہے میں نے تلوار اٹھائی اور تلوار چلانا چاہا، اسی وقت اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، چونکہ وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے اسے قتل کر ڈالا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتلته بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اقتلته بعد ان قال لا الہ الا اللہ. بار بار یہ جملہ آپ دہراتے رہے. اسامہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا. حضرت اسامہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، وہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ نے غصے سے کہا هل شققت قلبه، اچھا تو سینہ، اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیے ہوتے کہ وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا کسی اور وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے. پھر آپ نے کہا فَكَيْفَ تَفْعَلُ
بلا الہ الا اللہ اذا جاءتک یوم القیامہ، کہا کہ اے اسامہ اگر یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو اس نے پڑھا تھا اور اس کے باوجود تم نے تلوار چلا دی، تم نے اسے قتل کر دیا، سوچ لو کل حشر کے میدان میں یہ کلمہ اگر آ کر تم سے اپنا حق مانگے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی کی زجر و توبیخ سننے کے بعد میرے دل نے کہا کہ کاش میں آج تک مسلمان نہ ہوا ہوتا، آج تک میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، کہ آج تک مسلمان نہ ہوتا، نہ میں اس جنگ میں شریک ہوتا اور نہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوتی۔ دیکھو وہاں تو علامتیں بتا رہی ہیں، قرائن تو بتا رہے ہیں کہ وہ یقیناً کافر تھا اور موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، لیکن شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جھانکنے کا حق کسی کو حق نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں جھانکنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اس پر فیصلہ لینے کا کسی کو اختیار نہیں، لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں پر ڈیسیزن لینے کا کسی کو اختیار نہیں۔ ہم مکلف ہیں ظاہر کے آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ ہمیں صرف ظاہر کی خبر دیتا ہے، وہ باطن کی بات نہیں بتاتا۔ مومن جب مومن کا آئینہ ہے تو مطلب یہ ہوا ہمارے جو معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اس کا دار و مدار ظاہر پر ہونا چاہیے، دلوں کے حال پر اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، اور کس کے دل میں کیا ہے اسے اس حساب سے اللہ اس کا محاسبہ کرے گا، اس کا حساب لے گا، اس کی سزا اس کو دے گا۔ یاد رکھے کسی کے دل میں جھانکنے کی کبھی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو جو مومن کا آئینہ قرار دیا ہے اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہمارا کوئی مسلمان بھائی، کوئی مومن بھائی ہماری کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے، بتاتا ہے دیکھو آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، تو ہم اگر صاحب ایمان ہیں تو سچے دل سے اسے قبول کرے، پہلے سنے۔ ہم تو سننا بھی نہیں چاہتے، ہماری کمزوری کی اگر بات آتی ہے، میری کمی کی اگر بات آتی ہے تو میں سننا نہیں چاہتا، قبول کرنا تو بات کی بات ہے، پہلے سنو غور سے، سننے کے بعد غور کرو کہ جو بات کہہ رہا ہے اس میں کہاں تک سچائی ہے، کیا واقعی یہ کمزوری میرے اندر ہے، کیا واقعی یہ کمی میرے اندر ہے۔ اگر وہ سامنے والا نصیحت کر رہا ہے جو آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، اور ہم ریئیکشن دکھائے، غصہ دکھائے، کبھی ایسا ہوا ہے کیا کہ آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے ہوں اور آئینے نے دکھایا کہ تمہارے اوپر یہ داغ ہے اور ہم نے آئینے کو مار کر پھوڑ ڈالا؟ بے وقوف ہوگا وہ انسان جو آئینے کو اس لیے مار کر پھوڑتا ہے کہ وہ داغ دکھا رہا ہے، دھبا دکھا رہا ہے۔ ہم تو آئینے کے شکر گزار ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، آئینے نے دکھایا داغ یہاں ہے، ہم جاتے ہیں اور اس کی اصلاح کر کے دوبارہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامنے اکرام، اسی لیے جب مومن کا آئینہ ہے تو ہمارا کوئی مومن بھائی ہماری کسی کمزوری کی نشاندہی کرے، للہ غور سے سننا، توجہ سے سننا، پھر اس کی بات پر غور کرنا اور اس کے اندر جو صداقت ہے اسے قبول کر کے اپنی اصلاح کرنا۔ یہاں نفس کا شر غالب آتا ہے، نفس کا غرور غالب آتا ہے، انا غالب آتی ہے۔ قربان جائیے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، رحم اللہ رجلا احد الی عیوبی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا انسان، صاحب کردار انسان، اتنا عظیم انسان کیا کہتے تھے؟ حضرت عمر کہتے تھے اللہ کی رحمت ہو ایسے اس بندے پر، اللہ رحم کرے اس بندے پر جو میری خدمت میں میرے عیبوں کا ہدیہ پیش کرے، جو میرے پاس آ کر کے بتائے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، کیا کمزوری ہے، کیا عیب ہے، کہاں میں غلط ہوں۔ جو بندہ اگر بتائے، امیر المومنین رحمت کی دعا کر رہے ہیں اسے شخص کے لیے، یہ دل میں ایمان ہو، دل میں عاجزی ہو، دل میں انکساری ہو، ایسا صاحب کردار انسان ہی ایسی جسارت کر سکتا ہے کہ لوگوں سے کہے کہ آؤ بتاؤ کہ کہاں میرے اندر کمی ہے، کہاں میرے اندر کمزوری ہے، میں اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح سے حضرات آئینے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آئینہ آپ کو آپ کی کمزوری بتا دیتا ہے، مگر آئینہ کبھی آپ کے تعلق سے اپنے دل میں نفرت نہیں پالتا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، آئینے نے بتا دیا کہ چہرے پہ یہ کمی ہے، تمہارے لباس میں یہ کمزوری ہے، مگر آئینہ کبھی میرے تعلق سے نفرت نہیں پالتا۔ اس لیے میرے بھائی، جیسے بات ہم نے اس سے پہلے نقطے سے شروع کی، پہلا نقطہ اسی پہ میں ختم کروں گا کہ جو مومن کا آئینہ ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرو۔ اور دل کو پاک صاف رکھنے کا معنی یہ نہیں کہ غلطی
کو غلطی نہ کہے آپ، منکر کو منکر نہ کہے آپ۔ غلطی ہے ہم اسے غلط کہیں گے، منکر ہے تو منکر کو ہم غلط کہیں گے، بدعت ہے تو بدعت کو ہم غلط کہیں گے، لیکن اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے دل کو صاف رکھو۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، آپ کو معلوم ہے سعودی عرب کے مفتی گزرے ہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کے مفتی کہہ لیجئے، بڑے صاحب کردار انسان تھے اور ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ نے ان کو بڑی مقبولیت عطا کی تھی، بڑی مقبولیت، ہر کوئی ان کو چاہتا تھا۔ یہ اپنی زندگی میں کبھی سعودی عرب کے باہر نہیں گئے، لیکن دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان ان کو چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کے ایک شاگرد شیخ عبدالعزیز صدحان حفظہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ شیخ ابن باز سے پوچھا کہ شیخ محترم یہ بتائیے کہ آخر کیا راز ہے اور وہ کیا خوبی ہے کہ جس کے سبب اللہ نے آپ کی محبت اس طرح لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے؟ جن ممالک میں آپ گئے نہیں، جن ممالک کا آپ نے سفر نہیں کیا، وہاں کے مسلمان بھی آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ شیخ نے کہا، لکھتے ہیں کہ پہلے تو شیخ نے میرے سوالوں کو ٹالا اور جواب نہیں دینا چاہا، لیکن جب بار بار میں نے پوچھا، اصرار کرتے ہوئے پوچھا، تو آخر کیا راز ہے بتائیے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے آپ کی محبت ڈال دی ہے؟ ابن باز نے کہا کہ شاید وہ نیکی اور سبب یہ ہے کہ میں اپنے دل میں مسلمان کے حق میں اپنے دل کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھتا ہوں۔ مسلمان کے دل میں اپنے دل کو ہمیشہ مسلمان کے خلاف پاک صاف رکھتا ہوں۔ کسی کے اندر خرابی نظر آتی ہے اس کی اصلاح ضرور کرتا ہوں۔ کوئی لڑتے ہوئے دو افراد نظر آتے ہیں، جا کے صلح کر دیتا ہوں، لیکن اپنے دل میں مسلمانوں کے حق میں نفرت کو نہیں پالتا۔ یاد رکھو، جو انہوں نے اپنے دل کو صاف رکھا، نتیجے میں اللہ نے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دی۔ آئینے کی صفت ہے، آئینہ کمزوری ضرور بتاتا ہے، آئینہ کبھی نفرت نہیں پالتا۔ اسی کردار کا آج ہمیں حامل ہونا چاہیے۔ غور کیجئے کتنی عظیم حدیث ہے جسے پیارے نبی نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ہمیں آئینے کے مانند ہونی چاہیے، آئینے کی یہ خوبیاں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والے کو یہ خوبیاں اور یہ کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین اس کو شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہے اللہ رب العالمین کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، جو بے اولاد ہے اللہ رب العالمین کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آج جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، جیلوں میں بند ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی آسان سا راستہ نکال دے۔ اسی طرح جب تک ہم اس دنیا میں رہیں تو ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو حالت توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔